میں نے کہا کہ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمیٹی مارے گی انشاءاللہ, اور کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. پی ٹی آئی بھی موجود ہے, گور صاحب موجود ہیں, ساری جماعتیں موجود ہیں. جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے, اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے. تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ. پھر پی ٹی آئی نے کچھ لے کیا ہے آج مسودہ نہیں لیا ہے پی ٹی آئی نے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ, اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ, جے یو آئی وغیرہ, تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی, بلکہ ہو گیا ہے, اور اس میں پی ایم ایل این کی بھی بڑی حد تک پی ایم ایل این کی بھی اس میں ظاہر ہے. آپ نے رات کو بیٹھک کا دیکھا تو جی آپ مسودہ دیکھ لیجیے گا. مطلب 24-28 تھوڑے سے دنوں کی بات ہے, 1-2 دن کی بات ہے, ایون لیس دین دیٹ. میں نہیں کہوں گی کہ پھونک مارنی ہے, لیکن میں ضرور کہوں گی کہ اس میں بہت محنت ہوئی ہے. لا منسٹر بھی کر رہے ہیں اس میں, ان کا پورا ڈپارٹمنٹ, اور سب کی گزارشات سفارشات لے کے آگے چلنے کی کوشش چل رہی ہے. ایز یو نو چیئرمین بلاول نے اس میں پہل کی ہوئی ہے, اور ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے سیاسی فورمز استعمال کر رہے ہیں جی, جس میں گیو اور ٹیک ہوتا ہے, دی آرٹ آف دا پاسبل. تو مجھے تو آپ اجازت دیں. آپ نے ایک کلپ دیکھا جس کے اندر سینیٹر شہید رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نظریاتی طور پر پولز اپارٹ, اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں اور جماعت کی اورینٹیشن دیکھیں, شخصی طور پر بھی بہت متضاد نظریاتی اور سیاسی اورینٹیشن رکھنے والے یہ دونوں رہنما اپنی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے اوپر کنسنسس ہوا چاہتا ہے. آئینی ترمیم کیا ہے؟ اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدالت کے اندر 2 بڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تبدیلی کہ جو آئین کے نام کے اوپر کیسز چلائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے سیاست کی جاتی ہے اس کا کلا کما کیا جائے, اور ایک علیحدہ فورم بنا دیا جائے. وہ فورم آئینی عدالت کا بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ جے یو آئی کی تجویز دیکھیں کہ متوازی عدالت بنانے کے بجائے آپ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی بینچ بنا دیں جو صرف آئینی معاملات کو دیکھا کرے, اور اس بینچ کو کس نے بنانا ہے اس کا پروسیجر بھی طے کرنا باقی ہے, وہ آئینی ترمیم کے اندر موجود ہے. دوسری تجویز کیا ہے کہ جج صاحبان کی جو تعیناتی ہے, اس تعیناتی پر جو جج صاحبان نے خود سے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے. ایک ججمنٹ دی تھی الجہاد ٹرسٹ کی جس کا عکس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ججمنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تعیناتی کا طریقہ کچھ اور تھا. اس کے اندر صرف سینیورٹی کا پرنسپل انوالو نہیں تھا, لیکن الجہاد ٹرسٹ کی ججمنٹ نے یہ خود سے معیار بنا دیا کہ جی اب سے ہم میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جایا کرے گا. اس طریقے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف سینیورٹی انف نہیں ہے, صلاحیت بھی انف ہے. اس کے اوپر پرکھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی سیاسی طور پر وابستگیاں کس قسم کی ہیں. اگر ماضی میں آپ سیاسی طور پر کام کرتے چلے آ رہے ہوں اور سیاسی کارکن کے طور پر کام کرتے چلے آ رہے ہوں, پھر آپ جوڈیشری میں انڈکٹ ہو گئے ہوں اور حادثاتی طور پر اور نظام جو آپ نے بنا دیا ہے الجہاد ٹرسٹ کے بعد اس میں سے گزرتے ہوئے آپ آٹومیٹکلی چیف جسٹس بن جائیں, تو اس سے کافی تباہ کاری ہوتی ہے. یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. تو صلاحیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے آپ نے, اور تعیناتی کا جو پرنسپل ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہوگا, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی بنے گی جس کے اندر پارلیمان اور حکومت وقت کے نمائندگان کی جو تعداد ہے وہ حاوی ہے. جج صاحبان کی منشا بھی اس کے اندر شامل ہے, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے اس کمیٹی کے ذریعے کرنا ہے. اور ایک پینل آف ججز ہوگا, 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 بھی ہو سکتے ہیں, جن کے اندر سے آپ نے سب سے زیادہ قابل جج کو چیف جسٹس بنانا ہے. تو یہ نظام میں تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آئینی عدالت کے اوپر اصرار کر رہی تھی. جے یو آئی کا ماننا یہ تھا کہ ایک اسپیشل بینچ بنایا جائے. میں نے ہمیشہ سے یہ سمجھا کہ آئینی عدالت
کے بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ڈیولپ ہو نہیں سکتا، اور اس کے اوپر تمام تر غصہ بھی بارز کا اور وکلا کا اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ نکل رہا ہے. تو اس کو بہرحال رکھا گیا سامنے سب کے، اور سب کا غصہ اس طرف نکلا، سب کی تنقید اس طرف نکلی. لیکن جو اصل کام ہے کہ کس جج کو چیف جسٹس بننا ہے، اس کے اوپر آپ نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا. تو اگر یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے تو حکومت وقت اور اتحادیوں کے لیے ایک حسین اتفاق ہے اور حسین حادثہ ہے. اگر یہ واقعتاً کروایا گیا ہے تو بڑی سمارٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے غصہ نکلوایا کسی ایسے معاملے کے اوپر جو معاملہ آپ کے سامنے تھا ہی نہیں، اصل میں آپ کا ہدف اور مقصد نہیں تھا. اور جب اس کے اوپر ساری تنقید جمع ہو گئی تو آپ نے اصل میں جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. تو آئینی ترمیم باقی معاملات بھی اس کے اندر ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اساس کو ریڈیوس کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کس جج نے چیف جسٹس بننا ہے، اور اس کے اوپر انحصار ہے کہ اس نظام نے کیسے چلنا ہے. بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف نے اچھے بھلے معاملات کو الجھانے کی جو اپنی تاریخ ہے اس کو برقرار رکھا. انہوں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اس چیز کو وقتی طور پر تو تشہیر تو کافی دے دی، لیکن اس کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے جس جرنیل کو ہاتھ لگایا اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس کی تعریف کی، اس سے فائدہ تو خوب اٹھایا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس نے بھی اپنا بیڑا غرق کیا. جل فیض کا میں ذکر کر رہا ہوں، جل باجوہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. انہوں نے جن صحافیوں کو اپنے ساتھ ملایا، ان صحافیوں نے سمجھا کہ زبردست صحافت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تذلیلی عمل میں سے وہ گزرے. تشہیر تو ان کی کافی ہوئی، پیسے انہوں نے کافی بنائے، لیکن مکمل طور پر پٹھو بن کے رہ گئے اور اپنے آپ کو ایسے معاملات کے ساتھ نتھی کر لیا جو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. انہوں نے جس سیاستدان کو اپنے ساتھ رکھا اس کی سیاست کو ووٹ ڈھیر دلوائے، لیکن نظام کے اندر سے نکال کر اس کو باہر کھڑا کر دیا. کچھ بھاگتے پھر رہے ہیں، کچھ چھپتے پھر رہے ہیں، کچھ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پارٹی کے اندر ہم کام کیسے کریں، اندرونی لڑائیاں کس قسم کی ہیں. اب جس جج کو انہوں نے ہاتھ لگایا اس جج کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اچھے بھلے چیف جسٹس بننے والے کینڈیڈیٹ چیف جسٹس بن سکتے تھے، اور ابھی بھی ظاہر ہے سینیورٹی کا اگر پرنسپل دیکھا جائے تو وہی چیف جسٹس بنیں گے 24 یا 25 کو، منصور علی شاہ صاحب. لیکن ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے انڈورس کیا کہ ان کی جو ججمنٹ متنازع نہیں بھی ہونی تھی اس کو بھی متنازع کر دیا. اس کو اپنا جج کہہ کے انہوں نے اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی متنازع کر دیا. اور ان کے ساتھ جو گروپ موجود ہے اس گروپ نے بھی انصاف نہیں کیا اپنے جج صاحبان کے ساتھ. اس گروپ کے اندر لائرز بھی موجود ہیں، کچھ سٹنگ منصفین بھی موجود ہیں. انہوں نے بھی اس معاملے کو ایسے اٹھایا کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک شخص کے ذریعے یا 4 اشخاص کے ذریعے یا 8 اشخاص کے ذریعے آپ بہت بڑا انقلاب لا سکتے ہیں. اب متنازع اتنا کر دیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے تنازع سے بھرپور اگر اپوائنٹمنٹ ہوگی تو نظام صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا. تو اگر اپوائنٹمنٹ کا اصول تبدیل ہوتا ہے تو 25 تاریخ کو جس شخص کی آمد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے تمام تکیہ کیا ہوا ہے، جس شیر کی آمد سے وہ تمام جنگل کو تھر تھرانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کی آمد نہ ہو پائے. ایک بینچ بن جائے گا، وہ بینچ اپوائنٹ کرے گا وہ چیف جسٹس جو چیف جسٹس بنے گا، اور چیف جسٹس وہ بنے گا جس کو ایک پینل سلیکٹ کرے گا آؤٹ آف ایک کمیٹی سلیکٹ کرے گی آؤٹ آف اے پینل آف 3 اور 5. اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے تو آئینی عدالت بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک بینچ بھی بن جائے گا، اس کے اوپر آئینی معاملات چلے جائیں گے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ آٹومیٹک اس کی تعیناتی نہیں ہوگی. تو الجہاد ٹرسٹ کی ججمنٹ کے ذریعے جو معیار بنایا گیا تھا اگر وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس نظام کے اندر سے جو پاکستان تحریک انصاف کو توقعات وابستہ ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے اپنے لیے وہ ریلیف مانگنی ہے یا لینی ہے جو کسی زمانے میں ان کو اپارا ISI سے ملا کرتی تھی اور GHQ پنڈی سے ملا کرتی تھی. اگر ہم جج صاحبان سے وہ ریلیف لے لیں تو ہمارا تو کام ہو جائے گا اور عمران خان باہر آ جائے گا، پرائم منسٹر بن جائے گا، اور پھر باقی سارے جو ہیں وہ جیلوں میں چلے جائیں گے، انتخابات نالیفائی ہو جائیں گے. بہت بڑا ایک آپ سمجھے محل بنایا ہوا تھا توقعات کا، وہ دھڑام سے گر جائے گا. تو کروشل چیز یہ نہیں ہے کہ آئینی عدالت بنے گی یا نہیں، کروشل چیز یہ ہے کہ ججوں کی تعیناتی کا اور چیف جسٹس کی تعیناتی کا معیار کتنا تبدیل ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا
تو آپ یقین مانیں کہ پی ٹی آئی کے بھی چند لوگ جو آئینی عدالت کے اوپر اپنا غصہ نکالتے رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اپنے آپ کو اس آئینی ترمیم کی انڈورسمنٹ سے دور رکھنا. تو نمبرز بھی اس طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ اگلے چند گھنٹوں میں یا 1.5 دن کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے گھنٹوں کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, دنوں میں ڈیفائن کرتے ہیں, گھنٹوں کو ہی لے کر آپ 24 سے 36 گھنٹے کی بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ طے ہونے کا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھائی سجی تے ماری کھبی, یعنی بتایا ان کو آئینی عدالت کا اور کی وہ ترمیم جو اصل میں ہدف تھا, اور یہ کنسنسس ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے.